السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں انوکھی مخلوق پر مبنی ایک پراسرار کہانی۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے عجیب سی تپش دکھائی دی۔ وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہی نہ ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ہورہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑیاں اس پر پھینکی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ایک سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار، یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ تمہیں اس جنگل میں جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اس جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی کئی شکار کیے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ آگے چلنے لگا۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لیکن لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے۔ ارسلان کے ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے۔ ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تھا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے ہرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی ہرا رہی تھی۔ وہ عام بلی بہت ہی بڑی تھی۔ وہ عام بلی سے بہت ہی بڑی تھی۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ ہراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی تھی، کیونکہ گولی اس کے سر پر سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت پر جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ گرنے سے مجھے کافی زخم آئے تھے، لیکن میں نے ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کسی طرف بھی جا رہا تھا اور اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑ
جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے، کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تو تھا تو صرف اس بلی کا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا، میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر اس بلی کو دیکھا اور مجھے ڈر تھا تو تھا، میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں، اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں، ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور میں نے کہا اور وہیں گر گیا۔ کون ہے ماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں، اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس دروازہ کھلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے دماغ میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا اسجد۔ تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو صرف اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسجد تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہے، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔
وہ بھونا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران میں غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں کشش تھی، مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جسے میں نے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اچھا یہ مہیش اور یہ ہماری امی ہیں، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری ارشد؟ مہیش نے میری طرف غور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے۔ اور ہاں ارشد، میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا ارشد تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میری بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازوؤں پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی، ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں لیکن بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہی ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، ارے ارشد تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے، تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی تھی۔ تمہارے بازو پر ایک بہت زہریلا کانٹا چھپا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے، میں نے تمہارے بازو پر چھپا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی۔ غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ اس نے بازو کو تھوڑا دبایا تو سوراخوں سے خون کے 2 ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ ارشد، تم تو اتنی جلدی ٹوٹ کھڑے ہو گئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھاؤں، مہیش نے کہا تو میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھائے لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا اور جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے
جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی اور اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اوف خدایا! اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھی اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا، کالا سیاہ۔ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آنکھ جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلدی ہی اس حویلی سے جانے کو تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخرکار میں تنگ آ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے میں سے باہر آ گیا، اور باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھی جس کے پاس میں نے اس سائے کو بھی دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا اب ہمیں اس چھت کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس چھت بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کہکے میں اب غزل اور بڑھیا کے بھی کہکے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون ہی خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کی آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کی وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ جب میں نے اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک کہکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ کہکے لگاتے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ اسجد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں درندے ہو۔ درندے، میں غصے سے چیخا۔ ہاں اسجد، تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں ہیں، لیکن ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی جان لے کہ ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہمارے ہی قید میں تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنی خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے ہیں، اور جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے، اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزیدار ہوتا ہے گوشت۔ اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنائیں گے، غزل نے کہکا لگا کر کہا۔ اور ہم تم کو جو روزانہ بھونا ہوا گوشت دیتے ہیں وہ انسان کا ہی گوشت ہوتا ہے۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا انسانوں کا ہی کھایا، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا لیکن تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ مہیش میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس
اس کے آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی سائے کی طرح خوفناک تھی۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر اچانک اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے، اور میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئی۔ رک جاؤ مہیش، ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان، میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان، مجھے بچا لو، ان سے، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ارشد بے فکر ہو، اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کی موت آج یقینی ہے۔ میں ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا، اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگی اور اس کی خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھیں۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا کر لکڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر پڑی۔ میں ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے سے باہر جا گرا۔ غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھے۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخرکار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو ہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں ہی کہیں گم ہو گئی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے پاس ہی کھڑا تھا کہ اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے غراہٹ کی آواز سنائی دی، اور میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے، اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک یہ غزل ایک بھیانک چیخ وہاں گونجی اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے جن سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھی جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی، اور اب بھی میری گردن پر موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ارسلان کے پاس جا کر کہا۔ ارسلان نے آگ میں جلتی لکڑی کو ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ارشد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا، یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارسلان نے ہنس کر کہا، ارے ارشد، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے ہو؟ اس حویلی تک پہنچنے میں نے چلتے چلتے ہوئے پوچھا۔ ارشد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا
اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان اس کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بہت فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی، اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے ہو۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تم مجھے دکھائی دی اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ حویلی واپس آ گیا اور ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے، اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیا۔ ارشد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے ہوئے حویلی میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا، اور اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے میں سے باہر نکلا اور باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھی، اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھی۔ تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ درندے لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اب اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا۔ وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ہراہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آگ سے جلتی لکڑیاں اس پر پھینک دی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور تم کو بچانے کے لیے حویلی میں واپس آ گیا۔ وہ درندے تم کو ختم کرنے ہی والے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور مہیش کو آگ لگا دی۔ اچانک ہی بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ تم حویلی سے باہر بھاگ رہی اور وہ غزل بھی تمہارے پیچھے ہی تھی۔ پھر میں بھی بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا اور تم کو غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج ارسلان نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں ارسلان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اچھا یار ارشد، تم بتاؤ کہ تم کیسے ان درندوں تک پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے ارشد، وہ دیکھو تمہارا ریوالور۔ ارسلان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے ہراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہنسنے کی آوازیں سن کر میں بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ ارسلان میری یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہراہٹ کی آواز ارسلان نے ہی نکالی تھی۔ ارسلان نے ہراہٹ کی آواز مجھے ڈرانے کے لیے نکالی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اللہ حافظ۔